نیازی صاحب، امجد نیازی صاحب، یہ بتائیے کہ اگر گورنمنٹ آپ سے رابطہ کرتی ہے جیسے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ کر سکتے ہیں 15 اگست کی تاریخ دے دیے گا، 13 اگست کی دے دیے گا۔ معظم میری بات سنیں نا، اس کے اوپر چونکہ خان صاحب نے ڈائریکشنز دیے، کل خان صاحب ہمارا پھر ملاقات کا دن ہے، اس میں ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بابا ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو، ہم کوئی ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی سوورنٹی کی بات کرتے ہیں، ہم وطن دفاع کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہم کسان کے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم کون سا ایسا کام کرنے چاہتے ہیں جن کو خطرہ ہے؟ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے آگے کی طرف بڑھے؟ کیونکہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود ہے، پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہمارا وجود ہے۔ ہماری کوئی جائیدادیں پاکستان سے باہر نہیں ہے جہاں ہم کو ڈیرے لگا لیں۔ نیازی صاحب، آپ پھر اگر آپ پاکستان میں ہے، سسٹم کا حصہ رہیں گے، سسٹم میں رہیں گے تو تبھی سارا کچھ ہو سکے گا۔ آپ جمہوری عمل سے آپ کنارہ کش ہوتے ہیں۔ ابھی اگر آپ کے جو ممبران ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس پہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ الیکشن پہ نہیں جائیں گے۔ وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے پارلیمنٹ کو، اسمبلیوں کو، آپ دیکھیں اچھا پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا؟ پنجاب اسمبلی کے اندر احتجاج ہوتا ہے، آپ ان کو مقدمے بنا دیتے ہیں، آپ ان کو باہر پھینک دیتے ہیں، آپ اچھا اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں کیا؟ آپ پارلیمنٹ کو تالے لگا دیتے ہیں، پارلیمنٹ کو ارریلیونٹ کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ کو ربڑ اسٹیمپ بنا دیتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جو لیجسلیشن ہے اس میں آپ کی بات مانی نہیں جاتی، پارلیمنٹ کو آپ ڈیبیٹنگ کلب بنا دیتے ہیں، اٹھا کے آپ لے کے آتے ہیں ممبران اسمبلی کو، وہاں پہ ان سے انگوٹھے لگوا جاتے ہیں۔ پھر اسمبلی کی تو بے توقیری آپ کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ ہمارا بیٹھ رہے ہیں۔ ہم یہی تو بار بار آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ خدا را جمہوریت کو تالے مت لگائیں، جمہوریت کو پنپ دے دیں۔ امجد صاحب، آپ پہ سارا الزام دھر رہے ہیں کہ جمہوریت کو آپ لوگ راہ نہیں دے رہے۔ آپ تو خیر خود بھی ان راہداریوں سے کئی دفعہ گزرے ہوئے ہیں اور کئی دفعہ سیک ہوئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ساتھ دینا چاہیے سیاستدانوں کو؟ جو ہے یہ اچھا موقع ہے، 14 اگست آ رہی ہے، قیام پاکستان کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، ہم تو ویلکم کہنے کو تیار ہیں، لیکن بس ان کو یہ اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر رہیں اور ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے بہت سے دھڑے بن گئے ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر ایک اپنا 30واں خان بننا چاہتا ہے۔ بالکل مذاکرات کریں، اسپیکر صاحب کے پاس آئیں، اسپیکر صاحب ظاہر ہے دونوں طرف سے لوگوں کی باتیں سنیں گے اور یہ مسئلے ان کی مشکلات بھی حل ہوں گی۔ لیکن دو چیزیں جو سب سے آڑے آتی ہیں، ایک ان کی عنایت اور دوسری کہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے کہ مذاکرات میں جو چیز طے ہوگی یہ اس پہ قائم رہیں گے۔ اور اس بات کا یہ فضل الرحمان جیسے سیاستدان وہ بھی ایسے تفاضلات رکھتے ہیں، حالانکہ پوزیشن میں وہ جب پوزیشن والوں نے کہا کہ آپ جا کے جیل میں 5 سال سے ملاقات کر لیں اور لائحہ عمل بنا لیں، تو فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی بالکل میں جانے کے تیار ہوں، میں تو سیاسی جمہوری بندہ ہوں، بالکل میں جیل میں جاتا ہوں، لیکن آپ میں سے کوئی ایسی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں مذاکرات کر کے آؤں گا اور جو چیز طے کروں گا خان صاحب اس پہ قائم رہیں گے؟ تو سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے۔ بلکہ میں محمود اجزئی کی بات کرتا ہوں، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پہ آپ مذاکرات کریں پوزیشن، انہوں نے خود اس اعلان کیا تھا، میڈیا پہ چلا، ان پہ جو سابق جو تھا اپوزیشن لیڈر کیا نام تھا عمر ایوب، اس سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ اجزئی صاحب ہمارے طرف سے مذاکرات کریں گے سیاسی جماعت سے یا اسٹیبلشمنٹ سے۔ اچھا وہ نون کی قیادت سے اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملے، ٹھیک 24 گھنٹے بعد ان کا بیان آ گیا کہ نہیں، یہ اگر ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اپنے بیہاف پہ کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جب اس قسم کی کریڈیبلٹی ہو اس کی طرف سے مذاکرات کی تو وہ پھر اس کے کیا رزلٹ ہوں گے؟ میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہم 22 سے ہیں، چلو جی مانتے ہیں آپ 24 مہینے سے 30 مہینے سے ہیں، 30 مہینے آپ نے شور ڈال کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا نا، آپ صرف خاموش رہ کے دیکھ لیں۔
حکومت ضرور تو امجد نیازی صاحب، یہ آپ پہ مسلسل یہ آپ پہ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، میں کہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کریڈیبلٹی فیصلوں میں نہیں ہے. ایک دن کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے، اگلے دن بالکل اس کے برعکس ایک نیا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، اور آپ کو جس طرح وہ غوث صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی گرانٹر بننے کو تیار نہیں ہے کہ آج جو فیصلہ ہوگا کل اس پہ قائم بھی رہیں گے یا نہیں. اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ معظم، فیصلہ اگر ہو رہا ہو تو اگر فیصلے کے نام پہ یا مذاکرات، میں نے کہا فیصلے کے نام پہ جو ہے ہمیں بیوقوف نہ بنایا جا رہا ہو تو میں نے پہلے کہا کہ ہم نے کبھی مذاکرات سے منہ نہیں موڑا تھا، ہم مذاکرات سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے، لیکن مذاکرات کے نام پہ ہمیں جو ہے چکر نہ دیا جائے. مذاکرات مطلب جو چکر، ہم تو اب اس لیے تنگ آ گئے نا کہ سنجیدگی ہے نہیں. جب سنجیدگی نہیں ہے تو پھر مذاکرات کیسے؟